اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ختم نبوت اور اجماع امت کے موضوع پر پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ دنوں یہاں ایک پرائیویٹ چینل پر ایک پروگرام پیش کیا گیا جس کے شرکاء نے ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کی اور اس ضمن میں جماعت احمدیہ اور امام جماعت احمدیہ کے متعلق بعض اور اعتراضات بھی کیے۔ ہم پہلے دو پروگراموں میں ختم نبوت کے حوالے سے جو امت کا موقف ہے اس کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، اور آج جو اس کے علاوہ بعض اعتراضات اس پروگرام میں کیے گئے ان کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ حضرت مرزا صاحب، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جو جماعت احمدیہ کے روحانی پیشوا ہیں، یہ کہا گیا کہ چونکہ مرزا صاحب ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں اور ہندوستان میں اواگون کا اور تناسخ کا عقیدہ ہندوؤں میں پایا جاتا ہے، اور جس کا یہ مطلب ہے کہ ایک روح بار بار دنیا میں جنم لیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اس عقیدے سے متاثر ہو کر اپنی کتابوں میں ذلی اور بروزی نبوت کا عقیدہ بیان کیا ہے، اور یہ سراسر غیر اسلامی عقیدہ ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ محترم مولانا مبشر احمد کالوں صاحب تشریف فرما ہیں۔ تو کالوں صاحب، یہ جو اعتراض کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ بیان فرمائیں کہ کیا یہ سراسر غیر اسلامی عقیدہ ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ تناسخ کیا ہے۔ تناسخ عربی لفظ ہے، اور ہندوؤں کے ہاں ہندی زبان کا جو لفظ ہے اس کا متبادل وہ آواگمن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے باہر نکل جاتی ہے، اور اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ رکھ لیتا ہے۔ اس گناہ کی سزا میں اللہ تعالیٰ اس روح کو دوبارہ کسی اور وجود میں اور بدن میں داخل کر کے پیدا کر دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نئی جون میں آ گیا۔ جو پچھلی پیدائش تھی اس کو کہتے ہیں پچھلی جون تھی اس کی، اور اب یہ نئی جون میں آیا ہے۔ یہ ہندوؤں کا تناسخ کا یعنی آواگمن کا عقیدہ ہے۔ ذل اور بروز اس کا مفہوم اور ہے۔ ذل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے سایہ، عکس۔ ذل کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی کی روح اس کے بدن سے نکل کر اس کی وفات کے نتیجے میں کسی اور انسان کے بدن میں داخل ہو گئی، بلکہ ذل کا معنی ہے سایہ، عکس۔ جب ہم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو اس آئینے میں ہمارے چہرے کا ذل، اس کا عکس پیدا ہوتا ہے، جو ہمارے چہرے کا بالکل مثیل ہوتا ہے۔ اگر ہمارے سر پہ ٹوپی ہوگی تو آئینے میں جو ہمارے وجود کا ذیل آئے گا، جو عکس پڑے گا، اس پر بھی ٹوپی ہوگی۔ جس رنگت کی ٹوپی ہم نے پہن رکھی ہے، جس ڈیزائن کی ٹوپی پہن رکھی ہے، اسی رنگت اور اسی ڈیزائن کی ٹوپی اس ذیل میں، اس عکس میں جو آئینے میں پیدا ہوا، اس میں نظر آئے گی۔ تو صوفیاء اسلام کے ہاں یہ اصطلاح پائی جاتی ہے کہ فلاں فلاں کا ذل ہے، یعنی فلاں انسان روحانی طور پر، صفاتی طور پر فلاں وجود کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ جس طرح اصل وجود
اور آئینے میں جو اس کا ذیل اور عکس پڑتا ہے دونوں میں ایک مشابہت ہوتی ہے، اسی طرح ان دونوں وجودوں میں صفاتی اور روحانی مشابہت ہوتی ہے۔ یہی کیفیت بروز کی ہے۔ بروز کے معنی ہے ایسا وجود جو کسی اور وجود کی صفات کا مظہر بنا ہے، اور یہ اصطلاح صوفیاء اسلام میں مروج ہے۔ جو ٹی وی پہ پروگرام نشر ہوا اس میں دو شرکاء تھے، ایک دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم تھے، یہ اس وقت میرے ہاتھ میں دیوبندی مکتبہ فکر کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، ان کی تحریر فرمودہ ہے۔ وہ اس کتاب میں فرماتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے تحذیر الناس، یہ مکتبہ قاسم العلوم J1 140 کراچی نمبر 31 سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 53 پہ دیوبندی مکتبہ فکر کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، انبیاء میں جو کچھ ہے وہ ذل اور عکس محمدی ہے۔ انبیاء میں جو کچھ ہے وہ ذل اور عکس محمدی ہے۔ گویا ان کے نزدیک 1,24,000 انبیاء وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل تھے، آپ کے عکس تھے۔ اگر ذلیت کا عقیدہ ہندوانہ ہے، غیر اسلامی ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیوبندی مکتبہ فکر کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتابوں میں ہندوانہ تخیل پیش کر رہے ہیں اور غیر اسلامی نظریہ اپنی کتابوں میں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے خزائن و اسرار القلم فی شرح فصوص الحکم، یہ اس کا مقدمہ ہے۔ شاہ محمد مبارک علی صاحب نے یہ تصنیف فرمائی ہے۔ تو اس میں وہ تناسخ اور بروز کے بارے میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ صفحہ 47 ہے اس ایڈیشن کا جو میرے ہاتھ میں ہے۔ عنوان ہے 18واں مراقبہ۔ 18واں مراقبہ مسئلہ بروز اور تمثل کے بیان میں۔ فرماتے ہیں بعض نایافتگی سے اس کو بھی تناسخ کہتے ہیں، نایافتگی نادانی سے، کہ بعض حقیقت حال سے ناواقفیت کی بنا پر، اپنی نادانی کی بنا پر اس بروز اور تمثل کے بیان کو کیا کہتے ہیں؟ تناسخ۔ وہی بات جو پرائیویٹ ٹی وی کے پروگرام کے شرکاء نے پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے جماعت کے خلاف بیان کی ہے، اسی کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ بڑی تفصیلی بات ہے، تو وہ اس کا فرق بیان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تمامی اہل اسلام اور نصارہ اور اکثر ہنود منکر تناسخ کے ہیں، کہ سارے ہندو نہیں لیکن ہندوؤں میں سے بھی اکثر تمام عیسائی اور تمام اہل اسلام تناسخ کے عقیدے کے منکر ہیں، نہ بروز اور تمثل کے۔ کہتے ہیں اہل اسلام، نصارہ اور ہندوؤں میں سے اکثر لوگ بروز اور تمثل کے منکر نہیں ہیں، بروز کے قائل ہیں۔ تو ہماری مخالفت میں پروگرام نشر کرنے والے شرکاء کہتے ہیں کہ یہ بات ہندوانہ ہے، غیر اسلامی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بروز اور تمثل کے قائل کون ہیں؟ تمامی اہل اسلام اور نصارہ اور اکثر ہنود۔ پھر فرماتے ہیں پس تعلق
अरवाह सिद्दीकीन और शुहदा का कवालिब तुयूर में दूसरे आलम में और बुरूज और तमस्सुल जिब्राइल और दीगर मलाइका अलैहिमुस्सलाम का बसूरत रिजाल के तनासुख ना होगा। कहते हैं मसलन जो हदीसों में है कि सिद्दीकों और शहीदों की रूहें वो परिंदों की शक्ल में जन्नत में घूम रही होंगी, कहते ये तनासुख नहीं है, ये एक बरूजी और तमस्सुली बयान है। इसी तरह जो फरिश्तों का और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का इंसानी तमस्सुल में ज़हूर होता है तो वो तनासुख नहीं होता, वो सिर्फ बरूज और तमस्सुल होता है। और फरमाते हैं और ऐसा ही है हुक्म बरूज इदरीस अलैहिस्सलाम का बनामजद इलियास अलैहिस्सलाम के, कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बरूज कौन थे? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। तो ये तो नहीं कहते कि वो उनकी रूह उनके अंदर आ गई थी, मुराद ये है कि वो आपस में रूहानी और सिफाती तौर पर मुशाबत रखते थे, तो उनको उनका नाम दिया गया। जैसे खूबसूरत को यूसुफ कह देते हैं या चांद कह देते हैं, बहादुर को शेर कह देते हैं, तो कहते हैं वो इस तरह सिफाती और रूहानी मुशाबत की बिना पे उनका उनको नाम देते हैं। और चंद सतरें छोड़ के आगे लिखते हैं कि ये जो उनका आपस में नाम होता है ये क्या होता है? कहते हैं ये कभी बसबाब गलबा किसी एक सिफत के होता है और कभी बगलबा जमी सिफात कमालिया के। बाद औक़ात तो दो वजूदों में सिर्फ एक सिफत में मुशाबत होती है और बाद औक़ात तमाम आला सिफात में उनकी आपस में मुशाबत होती है। फरमाते हैं इस सूरत में कमाल इत्तेहाद मजहर का बारिज के साथ होगा और ये किस्म आला मर्तबा बुरूज का है, ये किस्म आला मर्तबा बुरूज का है। तो ये तफसीली बात है। तो ये औलियाए इस्लाम सूफिया इब्तिदा से ही ज़िल और बुरूज की इस्तिलाहात को इस्तेमाल करते चले आए। फसूसुल हकम पे ये हाशिया ये मुकदमा उन्होंने लिखा है। अच्छा, मुकदमा उसका हवाला ये असरारुल कलम उनकी शरह है, ठीक है, और ये उस शरह का मुकदमा था। ये इक्तिबासुल अनवार किताब है शेख मोहम्मद अकरम साबरी साहिब जी, जो बरासा के रहने वाले थे, बरासवी कहलाते हैं। उनकी किताब है इक्तिबासुल अनवार। इसके सफ़ा 51 के आखिर में बुरूज की बहस शुरू होती है और फिर सफ़ा 52 पर जाती है जी। ये फारसी ज़बान में है। ये पहले ये भी शुरू में इसके इब्तिदा में तनासुख की बहस कर रहे हैं कि बाद लोग तनासुख कहते हैं और ऐसे है जी। कहते हैं रूहानियत कुम्मल, कुम्मल कामिल की जमा है कि जो नेकी और तकवा और परहेजगारी में कामिल लोग होते हैं उनकी रूहानियत गाहे बर अरबाब रियाजत, इबादत और रियाजत करने वाले अफराद पर चुना तसर्रुफ में फरमायत इस अंदाज से तसर्रुफ फरमाती है कि फ़ाइले अफ़आले ऊमी गर्दत, कि वो इबादत और रियाजात करने वाले अफराद के अफ़आल का फ़ाइल बन जाती है। व ई मरतबा रा सूफिया बुरूज मी गोयंद, और इस मर्तबे को सूफिया बुरूज कहते हैं। सूफिया हिंदू नहीं है, मुसलमान हैं जिनके फैज से दुनिया में इस्लाम का नूर फैला। आगे फिर ये तनासुख और बुरूज का फ़र्क बयान कर अगला फिक्र वो फ़र्क बैन तनासुख वल बुरूज आनस्त, के तनासुख और बुरूज के दरमियान ये फ़र्क है। आगे फिर वो बताते हैं कि तनासुख क्या होता है और बुरूज क्या होता है। अगले सफ़े पर फिर फरमाते हैं कि मीर सैयद हसन सादात, कि हजरत मीर सैयद हसन सादात दर शरह फसूसुल हिकम में नवीसत, फसूसुल हिकम की शरह में तहरीर फरमाते हैं कि नज़्दे मुहक्किकान मुहक्कक अस्त
محققین کے نزدیک یہ بات ثابت ہے محمد بود کہ بصورت آدم در مبدا ظہور نمود، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو دنیا کی ابتدا میں حضرت آدم کی صورت میں ظاہر ہوئے، یعنی ان کے اندر آپ ہی کی صفات تھیں۔ وہم او باشد، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے کہ در آخر دنیا کے آخری زمانے میں بصورت خاتم ظاہر گردد، خاتم الانبیاء یعنی امام مہدی کی صورت میں ظاہر ہوں گے، یعنی آنے والا امام مہدی جسے خاتم الاولیاء کہا جاتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوگا، وہ آپ کے ساتھ روحانی اور صفاتی مشابہت رکھتا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ ایرا بروزات کمل گویند، اور اس کو کامل افراد کے بروز کہا جاتا ہے، نہ تناسخ، اسے تناسخ نہیں کہتے۔ پھر کہتے ہیں وہ باز بر آنند، صوفیاء میں سے بعض صوفیاء کا یہ خیال ہے کہ روح عیسیٰ در مہدی بروز کنت، کہ یہ جو پیش گوئی ہے کہ نزول عیسیٰ ہوگا، کہتے ہیں آخری زمانے میں امام مہدی کے وجود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت ظاہر ہوگی۔ وَنُزُول عبارت عظیم بروز است، اور یہ جو فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کے لیے نزول کا لفظ، کہتے ہیں نزول سے مراد یہ بروز ہے کہ جو امام مہدی ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روحانی طور پہ بروز ہوگا۔ کہتے ہیں مطابق این حدیث لا مہدیہ الا عیسی ابن مریم، یہ جو حدیث ہے کہ لا مہدی الا عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم کے سوا مہدی نہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو امام مہدی ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روحانی اور صفاتی طور پر مشابہت رکھنے کی بنا پہ ان کا بروز ہوگا، اس لیے اس کو عیسیٰ کہا گیا۔ یہ تو بالکل احمدیوں والی بات تقریباً جو ہم کہتے ہیں۔ یہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سرائکی علاقہ ریاست بہاولپور میں بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، یہ ان کے ملفوظات ہیں جو ان کے مریدوں نے ان کی زندگی میں مرتب کیے اور ان کو مجلس میں لفظاً لفظاً سنائے گئے۔ یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ مولانا رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان ملفوظات کو جمع کیا تھا اور کپتان واحد بخش سیال صاحب انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ انہوں نے بھی ذل اور بروز کی بحث اٹھائی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اس میں کہتے ہیں مقبوس نمبر 62، یہ صفحہ 417، 418 اور 419 پہ یہ مضمون چل رہا ہے۔ صاحب آپ نے نام نہیں بتایا کتاب کا۔ مقابیس المجالس، اصل کتاب ہے اشارات فریدی، ٹھیک ہے، اور اردو ترجمہ مقابیس المجالس کے نام سے شائع ہوا ہے بہاول اسلامی بک فاؤنڈیشن لاہور اور صوفی فاؤنڈیشن بہاولپور کی طرف سے۔ مقبوس نمبر 62، مقابیس کا مفرد ہے مقبوس، کہتے ہیں بوقت عصر بروز جمعہ 9 ربیع الثانی 1314 ہجری۔ عنوان یہ ہے تناسخ و بروز میں فرق۔ گویا تناسخ اور چیز ہے، بروز اور چیز، وہی جو میں نے شروع میں عرض کیا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ بروز تناسخ ہے یا تناسخ بروز ہے، وہ آگے پھر فرق بیان کرتے ہیں کہ تناسخ یہ ہوتا ہے اور بروز یہ ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں اور بروز کیا ہوتا ہے، صفحہ 418 پہ کہتے ہیں بروز یہ ہے کہ ایک روح دوسرے اکمل روح سے فیضان حاصل کرتی ہے، ایک روح دوسرے اکمل روح سے فیضان حاصل کرتی ہے، جب اس پر تجلیات کا فیضان ہوتا ہے تو وہ اس کا مظہر بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں وہ ہوں، یعنی دونوں میں فرق نہیں رہتا، کیونکہ روحانی اور صفاتی طور پر وہ وجود اس کے فیضان کے نتیجے میں اس کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، دونوں وجودوں کی آپس میں مشابہت ہو جاتی ہے۔ پھر صفحہ 419 پہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کوٹ مٹھن میں دفن ہیں، وہ فرماتے ہیں
हजरत आदम सफ़ीउल्लाह से लेकर ख़ातमुल वलायत इमाम महदी तक हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिज़ हैं। यानी हजरत आदम से लेकर इमाम महदी तक जितने अंबिया औलिया हुए या होंगे, उन सब के अंदर जो रूहानी और सिफाती कमालात पैदा हुए वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमालात का परताव था। कहते हैं पहली बार आपने, यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बार आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में बरूज़ किया है और पहले कुतुब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हुए हैं। दूसरी बार हजरत शीस अलैहिस्सलाम में बरूज़ किया है। इस तरह तमाम अंबिया और रसूल सलवातुल्लाहि अलैहिम में बरूज़ फरमाया है। तमाम अंबिया में किसने बरूज़ फरमाया? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये नहीं कहते कि आपकी रूह उनके जिस्मों में दाखिल होगी, बल्कि क्या मुराद है? आपकी सिफात उनके अंदर पैदा हुई, आपके कमालात उनके अंदर पैदा हुई। यहां तक कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जसद उनसुरी यानी जिस्म से ताल्लुक पैदा करके जलवागर हुए और दायरा नबूवत को ख़त्म किया, यानी आपकी जिस्मानी पैदाइश हुई। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक में बरूज़ फरमाया है, फिर हजरत उमर में बरूज़ फरमाया, फिर हजरत उस्मान में बरूज़ फरमाया, इसके बाद हजरत अली में बरूज़ फरमाया। चारों खुलफा के अंदर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरूज़ फरमाया। ये चारों खुलफा आपके बरूज़ थे, यानी इनके अंदर आपकी सिफात पैदा हुई। ये रूहानी और सिफाती तौर पे आपके साथ मुशाबत रखते थे। इसके बाद दूसरे मशाइख़ इज़ाम में नौबत बनौबत बरूज़ किया है और करते रहेंगे कि खुलफाए राशिदीन के बाद जो बड़े बड़े औलिया हुए, बारी बारी उनके अंदर भी आपकी सिफात ने बरूज़ किया। वो भी रूहानी और सिफाती तौर पर आपकी सिफात के मजहर बने और फरमाते हैं करते रहेंगे, आइंदा भी जो औलिया पैदा होंगे वो भी आपकी सिफात के मजहर बनेंगे। हत्ता के इमाम महदी में बरूज़ फरमावेंगे, यानी इमाम महदी भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरूज़ होगा। जब यही फिक्रा हजरत बानी जमात अहमदिया फरमाते हैं कि मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल और बरूज़ हूँ, तो हमारे करम फरमा कहते हैं कि ये तो गैर इस्लामी नजरिया है, ये हिंदुआना तखय्युल है। भाई ये सारे बुजुर्ग हिंदुआना तखय्युल अपनी किताबों में लिख रहे हैं। बस हजरत आदम से इमाम महदी तक जितने अंबिया और औलिया कुतुब मदार हुए हैं, तमाम रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ाहिर हैं और रूह मोहम्मदी ने उनके अंदर बुरूज़ फरमाया है। बस यहां दो रूह हुए हैं, एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह जो बारिज है, दूसरी उस नबी या वली की रूह जो मबरूज फी और मजहर है। ये 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद गुजरे हैं हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी किताब तफहीमात इलाहिया मेरे हाथ में है। ये बुजुर्ग 1176 हिजरी में फौत हुए और मदीना बरकी प्रेस बिजनौर यूपी से ये किताब 1936 में शाया हुई है। ये उसका जो दूसरा जुज़ है ना जी, उसमें वो फरमाते हैं कि बुरूज की कई किस्में हैं। ये नहीं कहते कि बुरूज हिंदुआना है या गैर इस्लामी इस तरह है। फरमाते हैं बुरूज की कई किस्में हैं, बुरूज हकीकी और बुरूज मजाजी। अजीब बात है कि देवबंदी फिरका
اور اہل حدیث مکتب فکر، یہ دونوں ہی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو 12ویں صدی ہجری کا مجدد تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب تفہیمات الہیہ جلد ثانی کے صفحہ 197 اور صفحہ 198 پہ اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں امل حقیقی فعلا ضروبن، جو بروز حقیقی ہے علا ضروبن، اس کی آگے کئی قسمیں ہیں۔ پھر آگے اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ تو اگلے صفحے میں کہتے ہیں کہ اس کی کئی اقسام ہیں۔ ایک قسم یہ کہتے ہیں وَتَارَةً اُخْرَى، کبھی کبھی ایک قسم کیا ہے بروز حقیقی کی، کبھی کبھی بِأَن تَشْتَبِكَ بِحَقِيقَةِ رَجُلٍ مِنْ آلِهِ أَوِ الْمُتَوَسِّلِينَ إِلَيْهِ، کہ بعض اوقات کسی انسان کے اولاد میں سے یا اس انسان کے ساتھ روحانی تعلق رکھنے والے افراد میں سے، ان میں سے کسی انسان کی وجود کی جو حقیقت ہے وہ صفاتی طور پہ، روحانی طور پہ کسی کے ساتھ تشتبہ کا کہتے ہیں، یوں کر کے چیزوں کا آپس میں مل جانا، مل جاتی ہیں۔ آگے مثال دیتے ہیں، کما وقع لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم بالنسبت الی ظہور المہدی، جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات امام مہدی کے ظہور کے معاملے میں اس کے وجود کے ساتھ مل جائیں گے۔ بروز حقیقی کی اقسام میں سے ایک قسم کی مثال کیا دیتے ہیں کہ جیسے امام مہدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز حقیقی بن کر آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہی بات حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام اور ان کے پیروکار بیان کرتے ہیں۔ کانو صاحب، یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو درست ہے، آپ نے ان بزرگوں کے حوالہ جات بیان کیے جو بروز کے مسئلے پر روشنی ڈالتے ہیں، جو صوفیاء بھی ہیں اور دوسرے علماء بھی ہیں، لیکن کیا یہ شریعت نے بھی اس کو بیان کیا؟ قرآن مجید میں بھی کہیں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے؟ تو اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ذل اور بروز کا مطلب کیا ہے؟ روحانی اور صفاتی طور پر کسی وجود کے ساتھ مشابہت پیدا ہونا۔ جیسے آئینے میں آئینہ دیکھنے والے کے وجود کے ساتھ آئینے میں پیدا ہونے والی تصویر اس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ صاف شفاف پانی کے سامنے کھڑے ہوں تو اس کے اندر بھی انسان کی تصویر پیدا ہوتی ہے، اسے اس کا ذل کہیں، بروز کہیں۔ تو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے لوگوں کے مثیل بھی دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور بروں کے مثیل بھی دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی ابتدا میں ہی خدا تعالیٰ فرماتا ہے اذا خلو الی شیاطینہم، سورۃ بقرہ کی، کہ جب منافقین اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں۔ اب شیطان تو ایک ہے، تو شیاطین جمع کہاں سے آ گئی؟ اور جاتے کہ ان کے پاس تھے، اپنے سرداروں کے پاس تھے، انہیں کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے ذرا ٹھٹھا اور استہزاء کر رہے تھے۔ اب بجائے یہ کہنے کے کہ منافقین اپنے شریر سرداروں کے پاس جاتے ہیں، کیا کہا؟ منافقین اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ان کے سردار جو تھے وہ انسان نہیں رہے تھے اور جنس تبدیل کر کے وہ شیطان کی جنس میں داخل ہو گئے تھے۔ مراد یہ ہے کہ وہ صفاتی طور پر شیطان کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ تو صفاتی طور پر شیطان کے ساتھ مشابہت رکھنے کی بنا پہ خدا تعالیٰ انہیں شیاطین بیان فرماتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہی پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم نے موسیٰ کو یہ کہا تھا، موسیٰ نے تمہیں یہ کہا تھا،
تم نے خدا کو یہ کہا تھا، خدا نے تمہیں یہ کہا تھا، ہم نے تمہیں دریا سے پار گزارا، ہم نے تمہارے سامنے فرعون کو ڈبو دیا، جب فرعون کو ڈبویا تم دیکھ رہے تھے۔ اب جو یہودی، جو بنی اسرائیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے زندہ، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، نہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہا، نہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے وجود پہ کوئی اعتراض کیے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کہا، نہ یہ سمندر سے پار گزرے، نہ انہوں نے فرعون کو ڈوبتے دیکھا۔ تو یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کریم جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بھی مراد نہیں ہے کہ جو آج سے 2000 سال پہلے یہودی تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ یہ اعتراضات کیے تھے، یہ سوالات کیے تھے، جن کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پار گزارا گیا، جن کے سامنے فرعون ڈوبا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ڈوبتا دیکھا، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو کے دوبارہ آ گئے، سارے کے سارے۔ تو کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرمانا چاہتا ہے اس طرز بیان میں، اس قسم کی آیات میں، کہ جو آج سے 2000 سال پہلے یہودی تھے جنہوں نے یہ باتیں کہی تھیں، جن کے سامنے یہ واقعات رونما ہوئے تھے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں، تم صفاتی طور پر ان کے مثیل بن چکے ہو، تمہارے اندر ان کا کردار داخل ہو چکا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے تشابہت قلوبہم، اس زمانے کے یہودیوں کے دل اور اس زمانے کے یہودیوں کے دل صفاتی لحاظ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل گئے، متشابہ ہیں۔ تو یہ مضمون ہے جسے صوفیہ ذل اور بروز کے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثیل ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے شہدہ شاہدوں میں بنی اسرائیل علی مثلہ، بنی اسرائیل میں سے ایک بہت عظیم الشان گواہ نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا نے اپنے ہم صفات، اپنے مثیل پیغمبر کے آنے کی گواہی دی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی۔ پھر دیکھیں قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے مومنوں تم سے وعدہ کیا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو پہلی امتوں کے خلفاء تھے ان جیسے خلفاء اس امت میں پیدا کرے گا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ امت محمدیہ میں پیدا ہونے والے خلفاء پہلی امتوں میں یعنی بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے خلفاء کے مثیل ہوں گے۔ تو یہ مماثلت کا مضمون صفاتی طور پر، مشابہت کا مضمون روحانی طور پر، اس سے تو قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ نیکوں کے مثیل بھی آتے رہیں گے اور آتے رہے، بدوں کے مثیل بھی آتے رہیں گے اور آتے رہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ پہ قرآن کریم خبر دیتا ہے کہ آخری زمانے میں نیکوں کے مثیل بھی دنیا میں آئیں گے، بدوں کے مثیل بھی آئیں گے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرام علی قریۃ اہلکناہا، جو بستی ہلاک ہو گئی اس کے لیے ہم نے یہ قطعی فیصلہ کر دیا ہے انہم لا یرجعون، کہ فوت شدہ افراد دنیا میں لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ فوت شدہ افراد دنیا میں لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیات بتاتی ہیں کہ فوت ہونے والوں کی دو قسمیں ہیں، یا نیک ہیں یا بد ہیں۔ تو فوت ہونے والے جو نیک ہیں ان کی روحیں وفات کے بعد جنت کے ادنیٰ درجے میں داخل ہو گئیں، اور جو فوت ہونے والے شریر ہیں ان کی روحیں وفات کے بعد جہنم کے ادنیٰ درجے میں داخل ہو گئیں۔ تو جہنم سے نکل کر بھی کوئی دنیا میں نہیں آئے گا، جنت سے نکل کے بھی کوئی دنیا میں نہیں آئے گا، کیونکہ وفات کے بعد تو دار الجزا شروع ہو جاتا ہے، جس میں نیکی اور بدی کا بدلہ ملتا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ تو جس کا امتحان ختم ہو گیا، امتحان کا نتیجہ اسے ملنا شروع ہو گیا، اس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں دار الامتحان میں نہیں جائے گا۔ تو
فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا. اب دونوں آیتوں کو جوڑیں، بالکل متصل آیات ہیں. جی جی. ان کا ترجمہ یہ بنا کہ جو لوگ ہلاک ہو گئے وہ پلٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو پھر دنیا میں پلٹ آئیں گے. اب دوسرے آیات بتاتی ہیں کہ جو مر گیا وہ دنیا میں زندہ ہو کر دوبارہ نہیں آئے گا. یہ آیت کہتی ہے کہ آخری زمانے میں آ جائیں گے، تو تضاد تو نہیں ہو سکتا نا. تو پھر کس لحاظ سے آئیں گے؟ صفاتی طور پر آئیں گے. تو اس آیت میں یہ پیش گوئی کی گئی کہ جو یاجوج اور ماجوج کے کھلنے کا زمانہ ہے، یعنی جو آخری زمانہ یاجوج اور ماجوج دونوں قوموں کی ترقیات کا زمانہ ہے، جس زمانے میں مسیح موعود کا ظہور ہوگا اس زمانے میں جو فوت شدہ بستیاں ہیں وہ صفاتی اور روحانی طور پر دنیا میں آئیں گی. یعنی جو فوت شدہ افراد ہیں ان کے مثیل، ان کے ذل، ان کے بروز جو ان کے ساتھ صفاتی طور پہ مشابہت رکھتے ہیں، جو ان کے ساتھ کردار کے لحاظ سے مشابہت رکھتے ہیں، وہ دنیا میں آ جائیں گے. یعنی بروں کے ذل اور بروز بھی دنیا میں آئیں گے اور اچھوں کے ذل اور بروز بھی دنیا میں آئیں گے. ایک اور مضمون بڑا خوبصورت قرآن کریم نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتا ہے، جنگ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے، فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تو نے بدر کے میدان میں کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی وہ تو نے نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رما، وہ اللہ نے پھینکی تھی. اب دیکھیں دونوں باتیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو کنکروں کی مٹھی پھینکی تھی وہ تو نے پھینکی تھی، لیکن ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ وہ تو نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی تھی. کیا مطلب؟ کہ تیرا وجود ذلی اور بروزی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر تھا اور ہے. اس وقت تیرا مٹھیاں پھینکنا وہ ذلی اور بروزی طور پہ اللہ تعالیٰ کا کنکر کی مٹھیاں پھینکنا تھا. سورۃ الفتح میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت کے دوران صحابہ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ بیعت کے دوران صحابہ کے ہاتھوں پہ اللہ کے نبی کا ہاتھ ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کریم جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ حقیقتاً تو بیعت کے دوران صحابہ کے ہاتھوں پہ اللہ کے نبی کا ہاتھ ہوتا تھا، اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا تھا. لیکن دراصل اس میں وہ ذل اور بروز کا مضمون بیان کرنا مقصود ہے. پرانے صحیفوں میں بھی بائبل کے جو بشارات ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، ان بشارات میں آپ کا آنا اللہ کا آنا قرار دیا گیا. تو وہی مضمون اس آیت میں بیان کیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں. آپ میں روحانی اور صفاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات آپ کے وجود میں داخل ہو گئی ہیں، تو اس لیے ذلی اور بروزی طور پر آپ کو اللہ قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ وہ مضمون ہے ذل اور بروز کا جو قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. احادیث میں بھی بڑی تفصیل آئی ہے. حدیثوں میں لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہ کی. اے میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا. اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا. اے میرے بندے میں ننگا تھا،
تو نے مجھے کپڑے نہ پہنائے. بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین، تو کب بیمار تھا، تو کب پیاسا تھا، تو کب بھوکا تھا، تو کب ننگا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا کہ ہاں وہ تو تھا، کہ وہ میں تھا. میرا فلاں بندہ پیاسا تھا کہ ہاں تھا، وہ میں تھا. میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ ننگا تھا کہ ہاں تھا، وہ میں تھا. اب اس حدیث قدسی میں دیکھیں کہ کسی خدا کے پیارے کا بیمار ہونا ذلی اور بروزی طور پہ کیا قرار دیا گیا؟ خدا کا بیمار ہونا. کسی خدا کے پیارے بندے کا پیاسا ہونا، بھوکا ہونا، ننگا ہونا کیا قرار دیا گیا؟ ذلی اور بروزی طور پہ اللہ تعالیٰ کا پیاسا ہونا، اللہ تعالیٰ کا بھوکا ہونا، اللہ تعالیٰ کا ننگا. تو اس قسم کے احادیث بھی بڑی کثرت سے حدیث کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا. تو ناظرین کرام، ذل اور بروز کے مسئلے پر آج تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ہرگز ہندوانہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی عقیدہ ہے. قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے اور بزرگان امت اس کو بیان کرتے چلے آئے ہیں. یہی بات جماعت احمدیہ کہتی ہے، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور غیر اسلامی ہے. لیکن یہ سارا لٹریچر جس کے حوالے یہاں پر پیش کیے گئے، ان کے متعلق ان کے کیا خیال ہے اور کیا رائے ہے. جماعت احمدیہ کے ایک امام جماعت احمدیہ کی حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ہمارا جرم بس یہ ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں. ہمارا جرم بس یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہوگا اسی امت سے پیدا رہنما ہوگا. تو اللہ تعالیٰ دنیا کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ دیکھے حقیقت حال کیا ہے. اس پر مزید گفتگو ابھی ہم جاری رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.